اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 85 نکالیے اور ہمارا موضوع ہے آج حکایات، یعنی یہ کچھ کہانیاں ہیں اور بچوں یہ کہانیاں پڑھ کر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو کس طرح سے اس کے ساتھ وہ دوستی کا رشتہ نبھانا ہے۔ اور ایک حکایت میں ہے کچھ سبق آموز نصیحت ہے، تو بچوں ہمیں اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ تو بچوں آپ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیے، غور سے دیکھیے۔ حکایات۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجھی، وہ جھٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ کہانی ہم نے 5ویں جماعت میں پڑھی ہے، یعنی یہ ان دو دوستوں کی کہانی ہے، یعنی احمد اور ندیم کی کہانی ہے یہ، جو ہم نے 5ویں جماعت میں بھی پڑھا ہے۔ تو اب اس وقت مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی وہ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، تو جب انہوں نے ایک ریچھ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ نہایت پھرتی سے یعنی چالاکی سے ایک دوست درخت پر چڑھ گیا، تو دوسرے دوست کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو جس کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا ہے اس نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، تو پہلا اس سے اوپر یہ سن کر اوپر ہی چڑھ گیا، تو جو چڑھ نہیں سکتا تھا اس کو ایک ترکیب سوجھی، یعنی اس نے ایک تدبیر سوچی، وہ جلدی سے پیڑ کی جڑ کے پاس ہی لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ یعنی جب وہ درخت پر نہیں چڑھ سکا تو اس نے کیا کیا، تو اس نے جلدی ہی سے پیڑ کے پاس جا کر وہ لیٹ گیا اور اپنی سانس کو بند کر لیا۔ تو جو ہی ریچھ اس کے نزدیک آیا تو اس نے منہ، ناک اور کان کو اس کے سونگھا اور اس نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے، تو وہ آگے بڑھ گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد جو پہلا دوست تھا وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو اس سے کہنے لگا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس دوست نے جواب دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو، یعنی اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کیونکہ ہم نے 5ویں جماعت میں بھی یہ نصیحت پڑھی ہے۔ تو دوسری حکایت ہے، ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کس سے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص دن کی روشنی میں اپنے ہاتھ میں شمع جلا کر وہ چکر لگا رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دن کی روشنی میں یہ چراغ لے کر آپ کس سے ڈھونڈتے ہو، کیوں پھر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں ایک آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ آدمی مجھے ملتا نہیں ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوئے سے کھوا چھل رہا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جناب
اس بازار میں تو اتنے لوگ گھوم رہے ہیں، یعنی یہاں نہایت ہی ہجوم ہے، بھیڑ باڑ ہے، کھوئے سے کھوا چھل رہا، اس کا معنی ہے نہایت ہی بھیڑ باڑ ہونا، یعنی بازار میں بچوں آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت ہجوم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں، یعنی اس آدمی نے کہا کہ میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے وقت اپنے آپ پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ پر قابو کر سکے۔ اس شخص نے کہا ایسا آدمی کم ملتا ہے، اس نے کہا مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حکایت کس نے لکھی ہے بچوں؟ یہ مولانا رومی نے لکھی ہے۔ اس کو نیچے لکھا ہے قائد رومی، یعنی اس آدمی نے کہا نہیں مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے، مگر اس نے کہا ایسے آدمی آپ کو کہاں ملیں گے؟ تو پھر اس نے پھر کہا نہیں مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ یعنی بچوں اس میں بھی ایک بہت ہی نصیحت ہے کہ ہمیں کیسے لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، یعنی جن کی صحبت اچھی ہو، جن سے ہم کچھ سیکھ سکیں، جن سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے۔ تو تیسری حکایت ہے بچوں، میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ یعنی یہ گلستان سعدی کی حکایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے کبھی خدا سے اپنی قسمت کی خرابی یا اگر مجھے کسی وقت آسمان کی طرف سے کوئی سختی ہوئی تو میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں یعنی جوتے کے بغیر ہی، کیونکہ میں جوتا خرید نہیں سکتا تھا، تو میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میں نے اپنے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا، یعنی میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اے میرے خدا آپ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، میں چل سکوں گا اگر جوتا ملے بھی نہیں، لیکن اس آدمی کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو بچوں یہ تھی 3 حکایات، بہت ہی سبق آموز حکایت۔ بچوں آپ ہمیشہ یاد رکھنا، ایسی کہانیوں سے یہ نصیحت حاصل کرنا، کیونکہ یہ کہانیاں ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ تو بچوں اس کے بعد اس کے کچھ الفاظ ہیں۔ پھرتی منی چالاکی سے، یعنی ایک دوست چالاکی سے درخت پر چڑھ گیا۔ ترکیب سوجنا، یعنی دوسرے کے دماغ میں ایک ترکیب سوجی۔ اجالا منی روشنی۔ کھوئے سے کھوا چھلنا، یعنی نہایت ہی بھیڑ باڑ ہونا، ہجوم ہونا۔ نعمت، یعنی خدا کی نعمت منی مال اور دولت اور ثروت۔ تو پیارے بچوں آپ دوبارہ یہ کہانیاں دہرانا، اور اگر کہیں سمجھنے میں کچھ کوتاہی ہو تو انشاءاللہ کل ہم ٹھیک کریں گے۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔